اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اساتذہ کرام اور ولیج ناظمین صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے، پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر اسماعیل گور صاحب، سب سے پہلے میں وسیم صاحب، لقمان صاحب اور شفقت صاحب تینوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کا۔ یہاں پہ ان کے ساتھ جو اساتذہ کرام جو ایبٹ آباد یا باقی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ کیمبرج اسکول، یعنی یہ بہت بڑی خوشی کا لمحہ ہے کہ اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا خوشی ہوگی کہ یہاں پہ ہمارے گھر میں کیمبرج اسکول یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے، اور اس کی آپ دیکھ لیں کہ یہ بہت بڑا برانڈ اور بہت بڑا نام اس ادارے کا، تو وہ یہاں پہ بفا پکل کے مقام پہ، بفا کے مقام پہ اگر یہاں پہ ہے آ گیا، تو میں ان کی کوششیں جو انہوں نے کوششیں کیے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، چونکہ اس وقت تعلیمی ایک دوڑ ہے، دنیا میں کمپٹیشن ہے۔ آج آپ یورپ دیکھ لیں، آج ہم سن رہے ہیں کہ فلانا چاند تک پہنچ گیا اور فلانا چاند تک پہنچ گیا، اور یہ سارا تعلیم کی وجہ سے ہی۔ اب یورپ دیکھ لیں، یورپ کہاں پہ جا رہے، اور ہم لوگ تھوڑا سا تعلیم میں کافی پیچھے رہ چکے ہیں، اسپیشلی میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ اب الحمدللہ جس طرح یہ پبلک سکول آ رہے ہیں اور بہت اچھے قسم کے سکول ہمارے پاکستان میں بن رہے ہیں، جو بن چکے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں وہ رزلٹس تو مل رہے ہیں، اور ہم چاہتے، بلکہ ابھی سرکاری سکول الحمدللہ میں 2-4-6 سالوں سے جب دیکھ رہا ہوں، سرکاری سکولوں میں بھی کافی بہتری آئی ہے، کافی بہتری آئی ہے، لیکن چونکہ پرائیویٹ سکولوں میں ایک اونرشپ ہے، یہاں پہ ایک پوچھ گچھ ہے۔ اس وقت آپ اگر سرکاری سکول کے ایک بچے پہ خرچہ دیکھ لیں، میرے خیال میں 7,500 روپے پر بچے پہ خرچہ آ رہا ہے، لیکن 7,500 روپے جس بچے پہ خرچ آ رہے ہیں، ہم اس بچے کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، سکول گیا کس طریقے سے گیا، کس طریقے سے واپس آیا، اور چونکہ وہ پیسے بھی میرے اور آپ کے ٹیکس سے جا رہے ہیں، وہ ہم دے رہے ہیں، صرف انڈائریکٹ ڈائریکٹ ہمارے جیب سے نہیں جا رہے، انڈائریکٹ جا رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں پرواہ اس کی نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں پہ ڈائریکٹ ہم پیمنٹ کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں سرکاری اسکولوں کے نسبت، یعنی پرائیویٹ اسکولوں میں آپ دیکھ لیں، چونکہ وہاں پہ ایک اونرشپ بھی ہے، تو اس لیے وہاں پہ زیادہ بہتر رزلٹ سرکاری اسکولوں کے مقابلے میں بہتر رزلٹ بھی آ رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اساتذہ، بڑے بڑے پروفیسر صاحبان، بڑے بڑے جرنل، یہ بھی سرکاری اسکولوں کے پڑھے لکھے، لیکن آج کل میں دیکھ رہا ہوں، آج کل جس طرح یہاں پہ اسکول بنا ہے، اس طرح پورے ملک میں جو ایک اسکولوں کی طرف ایک رخ ہے، یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ کمپٹیشن میں، چونکہ ایک تو میں دورے معیار جو تعلیم کا جو دورہ نصاب ہے، میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں۔ میں نے صوبائی اسمبلی میں کے فلور پر بھی بات کی تھی، میں قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی میں نے بات کی، میں نے کہا جی ایک تو یہ تعلیمی نصاب بالکل ایک ہونا چاہیے، کیونکہ غریب کا بچہ بھی کم از کم سوچ سکے کہ میں بھی ڈپٹی کمشنر بن سکوں۔ تو اس لیے جب تک یہ تعلیمی نظام اور تعلیمی نصاب ایک نہیں ہوگا، تو یہ بڑے مشکلات بھی ہیں اس میں، لیکن چونکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اس پر بھی کام ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ جس طرح پرائیویٹ سکول آج کل رزلٹ دے رہے ہیں، اس طرح پھر سرکاری سکولوں کے بھی رزلٹ اسی طرح ہوگا، اور تعلیم ہی کے ذریعے تعلیم وہ پاورفل چابی ہے کہ جس پہ آپ پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ تعلیم وہ ہتھیار ہے، وہ طاقتور ہتھیار ہے، تعلیم وہ طاقتور ہتھیار ہے کہ جس سے پوری دنیا کے ناممکنات کو آپ ممکن بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف تعلیم کے ذریعے آپ بنا سکتے ہیں، چونکہ ہم تعلیم پہ اتنی توجہ نہیں دے رہے، اور پھر تعلیم پہ ہم کہتے ہیں کہ جلد یہ استاد کی ذمہ داری ہے، ٹیچر کی ذمہ داری ہے، یہ ایک ٹرائکا ہے، یعنی 33% بچے کی ذمہ داری ہے، 33% پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، 33% اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم ہم کہتے ہیں چلو جی اسکول جانے اور اساتذہ جانے، اساتذہ کے محنت کے ساتھ ساتھ اگر والدین، اگر پیرنٹس بھی اپنی رسپانسبلٹی قبول کر لے، اور بچہ اور بچی بھی، تو اس کا بہترین رزلٹ اس کا آ سکتا ہے۔
میں شہزادہ گشتاصف خان کو خوش آمدید کہتا ہوں، جو کہ سابق وزیر داخلہ ہیں، پہنچ چکے ہیں۔ باقی قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ when you want to shine like a sun, when you want to shine like a sun, first you burn like a sun۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سورج کی طرح چمکوں تو پہلے سورج کی طرح آپ کو جلنا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک کوئی بھی پیشہ، آپ تعلیم حاصل کریں، آپ ٹیچنگ کریں، آپ سکول بنائیں، آپ کسی بھی پیشے میں ہوں، جب تک آپ عشق کی حد تک نہیں جائیں گے آپ اس پیشے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی پیشے میں کامیابی کے لیے آپ کو عشق کی حد تک جانا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ اس کو فل توجہ دیں گے تو پھر آپ کو بہترین رزلٹس آئیں گے۔ جتنی توجہ ہوتی ہے اتنا رزلٹ آتا ہے، توجہ کے مطابق رزلٹ آتا ہے۔ یہ بفا ہائر سیکنڈری اسکول واجد خان صاحب نے فل توجہ دی، پرنسپل صاحب ہمارے۔ آج دیکھ لیں بفا ہائر سیکنڈری اسکول الحمدللہ ایک ماڈل اسکول بن چکا ہے ہائر سیکنڈری اسکولوں میں۔ پھر ڈاکٹر اسماعیل گور صاحب ایک ایسڈ ہیں ہمارے اس علاقے کے، ایک بہت بڑا نام انہوں نے، اور بڑے بڑے یہاں پہ حامد صاحب پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ڈاکٹرز بڑے بڑے ڈاکٹرز اسکول نے پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے جنرل پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے پالیٹیشین پیدا کیے، اس اسکول سے ہو کے گئے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس اسکول ہم تو انشاءاللہ لقمان صاحب انشاءاللہ فل سپورٹ کریں گے اسکول کو۔ یہ آپ نے اس علاقے پہ احسان کیا، یہ آپ نے ڈسٹرکٹ منصرہ پہ احسان کیے، یہ آپ نے بفا پکل پہ احسان کیے۔ آپ کا احسان ساری عمر ہم یاد رکھیں گے کہ جو آپ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسڈ ہیں اس علاقے کے، کہ آپ نے ہمیں ایسا ادارہ یہاں پہ دیا، ہمارے بالکل قدموں میں آپ نے ہمیں ایسے ادارہ دیا، ہم آپ کے احسان من رہیں گے۔ اور جو ضرورت انشاءاللہ جو ہماری طرف سے جو ضرورت آپ کے ادارے کو ہوگی انشاءاللہ ہم پوری کریں گے، پوری کوشش کریں گے، ہر ممکن تعاون اس ادارے کے ساتھ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور آخری بات کرتا ہوں، استاد اور شاگرد، یعنی جب تک جتنی والدین کا جس طرح احترام ہے اس طرح کا اساتذہ کا احترام ہم نہیں کریں گے، اساتذہ کا ادب احترام اگر نہیں کریں گے تو ہم وہ جو ممکن منزل ہے اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اٹلی کا ایک بڑا مشہور رائٹر، ابھی میں نام بھول گیا ہوں، تو وہ استاد بھی تھا، پروفیسر بھی تھا اور شاعر بھی تھا، بڑا مشہور رائٹر تھا۔ ایک دفعہ پولیس نے اس کا چالان کیا تو چالان ٹائم کے مطابق اس کو عدالت میں جانا تھا، وہ نہیں پہنچ سکا۔ جب اس کو عدالت نے بلایا دوسرے دن تو اس سے جج نے پوچھا کہ آپ ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچے، آپ نے چالان ٹائم پہ کیوں جمع نہیں کیا جس وجہ سے آپ کو یہاں پہ آج بلایا؟ تو اس نے کہا جی میں اسکول جا رہا تھا، چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں۔ جس وقت اس نے ٹیچر کا نام لیا کہ میں ایک ٹیچر ہوں تو ایک دم جج صاحب اپنے کرسی سے کھڑے ہوئے احترامان، اس نے کہا ٹیچر ان دا کورٹ، استاد اور عدالت میں۔ تمام لوگ وہاں پہ احترامان کھڑے ہوئے اور اس نے بڑے باعزت طریقے سے اس استاد کو وہاں سے رخصت کیا۔ اور اس کے بعد اٹلی میں آج تک کہتے کہ ہر کورٹ میں وہاں پہ ایک کرسی ٹیچر کے لیے وہاں پہ رکھی جاتی ہے، ایک کرسی وہاں پہ ٹیچر کے لیے رکھی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے ٹیچر کا مقام ہم نے بلا دیا۔ اس لیے ہم جب تک ہم ٹیچر کے احترام، ٹیچر کا مقام نہیں پہچانیں گے اس وقت تک ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں تمام کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، حاضر مجلس جتنے بیٹھے ہوئے ہیں تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہاں پہ اس خوبصورت پروگرام میں اور بڑے اچھے موقع پہ یہاں پہ تشریف لائے، اور ساتھ جو آرگنائزر ہے اس کے اسکول کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، قاسم سواتی صاحب ہیں، باقی دوست ہیں، آپ تمام کے ایک دفعہ بہت بہت شکریہ۔